بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات قالوا بلی یا رسول اللہ قال اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلکم الرباط۔ الحدیث رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کی وجہ سے اللہ تعالی گناہوں کو مٹا دیں اور جس کی وجہ سے اللہ تعالی درجات کو بلند فرما دیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ضرور بتلائیں۔ قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، نمبر 1، مشقتوں کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، مکمل وضو کرنا۔ وکثرۃ الخطا الی المساجد، نمبر 2، مسجدوں کی طرف کثرت سے جانا، زیادہ قدم بڑھانا، کثرت سے جانا۔ وانتظار الصلاة بعد الصلاة، نمبر 3، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا۔ فذالکم الرباط، تو یہ رباط ہے۔ وفی حدیث مالک بن انس، اور یہی حدیث حضرت مالک بن انس نے روایت کی ہے، تو انہوں نے فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فذالکم الرباط، فذالکم الرباط 2 مرتبہ فرمایا کہ یہ رباط ہے، یہ رباط ہے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ یہ رباط ہے، یہ رباط ہے، یہ رباط ہے۔ آج کے درس حدیث میں جو حدیث پڑھی گئی ہے، اس میں وضو کو اچھی طرح کرنا، مکمل طریقے سے انجام دینا، سنت اور مستحبات کے ساتھ انجام دینا، اور مسجدوں کی طرف کثرت سے جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، ان سارے اعمال کی فضیلت بتلائی گئی ہے۔ چیپٹر کے حساب سے یہاں پر وضو کے بارے میں، پاکی کے بارے میں ذکر کرنا مقصود ہے۔ فرمایا کہ چند اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ وہ چند اعمال یہ ہیں۔ نمبر 1، مشقتوں کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا۔ مشقتوں کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، اس کے 2 مطلب ہیں۔ نمبر 1، مشقتوں کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا۔ اچھی طرح، مشقت کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب سخت سردی کا موسم ہے، وضو کرنے میں جی نہیں چاہ رہا، مگر پھر بھی مکمل وضو، اچھی طرح وضو کر رہے ہیں، ایک یہ ہے۔ دوسرا، پانی سے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب تھوڑی سی تکلیف ہے، پیر میں تکلیف ہے، ہاتھ میں تکلیف ہے، اب کیا کرتے، جلدی جلدی نمٹا لیں گے، پورا ٹائم لگایا تک جسم میں درد ہوتا، ہاتھوں پیروں میں درد ہوتا بول کے سوچ رہے، پھر بھی کیا کر رہے، ہوا تو ہوا، درد تھوڑا برداشت کر لیں گے، مگر پورا وضو کریں گے، کمپلیٹ وضو کریں گے۔ یہ جسم کی مشقت یا موسم کی مشقت، اس کے باوجود کمپلیٹ وضو کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ ایسا عمل ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ دوسرا عمل، مساجد کی طرف زیادہ قدم بڑھانا۔ زیادہ قدم بڑھانے کا کیا مطلب؟ ایک تو اوپن مطلب اس کا یہی ہے کہ جو جتنے زیادہ قدم رکھے گا اتنا زیادہ اس کو اجر ملے گا۔ 50 قدم والے کو 50 قدم، پھر 50 سے زیادہ کوئی قدم رکھتا ہے، زیادہ قدم۔ زیادہ قدم کا مطلب کوانٹیٹی کے اعتبار سے زیادہ قدم۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے، زیادہ قدم بڑھانے کا مطلب زیادہ تر مسجد کو جانا، بار بار مسجد کو جانا، مسجد کی طرف زیادہ تر جانے کا اہتمام کرنا، کیونکہ جو جتنی زیادہ مرتبہ مسجد کو جائے گا اتنی ہی زیادہ مرتبہ اس کے قدم بھی بڑھیں گے۔ ایسا نہیں کہ بھائی 5 ٹائم کی نماز کہاں پڑھتے، مسجد کے اندر پڑھ لیں گے، ایک مسجد کے اندر، باقی گھر میں پڑھ لیں گے، ایک دکان میں پڑھ لیں گے، نہیں، پورے نمازوں کے وقت میں مسجد جا رہے ہیں۔ کثرۃ الخطا الی المساجد، اس طرح قدم کی کوانٹیٹی بھی بڑھ جائے گی خود بخود، تو یہ مطلب ہے زیادہ قدم مسجد کی طرف بڑھانا۔ تیسری چیز، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، بہت بڑی فضیلت۔
ایک تو اس کی یہی فضیلت ہے جو ان دونوں کی ہے پیچھے والی، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنے کی دو فضیلتیں یہاں ذکر کی ہیں۔ ایک وہ فضیلت جو پیچھے والے دونوں اعمال کی ہے کہ اس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد الگ سے ایک ایکسٹرا فضیلت بھی اس کی بیان فرمائی۔ کہا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا یہ رباط ہے، رباط کا کیا مطلب ہے؟ رباط کا مطلب ہوتا ہے سرحد پر ہمیشہ دشمن سے لڑنے کے لیے تیار رہنا، ہمیشہ، کہ کہیں اچانک سے دشمن حملہ کر دے تو اس وقت میں دشمن کو بھگا کر اپنے ملک کو محفوظ کرنے کے لیے، اسلام کو، دارالاسلام کو محفوظ کرنے کے لیے ہمیشہ جمے ہوئے ہیں سرحد پر۔ تو ہمیشہ جہاد کے لیے سرحد پر چوکنا رہنا اس کو رباط کہا جاتا ہے۔ اس کے بڑے فضیلتیں بتلائے گئے ہیں احادیث کے اندر، بڑے بڑے فضائل۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ وہ ہیں تو ملک محفوظ ہے، ورنہ اگر دشمن گھس آئے گا اور در آئے گا تو آہستہ 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 خطوں پر بھی قبضہ کرے گا، آہستہ 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 فساد بھی برپا کر دے گا۔ تو سرحد پر جو لوگ چوکنے رہتے ہیں ہمیشہ، ان کی بہت بڑی قربانیاں ہوتی ہیں، سب چھوڑ چھاڑ کر گئے، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہے، لگے ہوئے ہیں ملک کی حفاظت کے لیے، بہت بڑا عمل ہے یہ۔ تو فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا بھی ایسا ہے جیسا ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رہنا، جہاد کے لیے تیار رہنا۔ اور رباط کے اور فضائل بتلائے گئے ہیں، فرمایا کہ یہ اتنا بڑا عمل ہے صرف نماز کے انتظار میں رہنا، پھر نماز پڑھنا، اس کے کتنے زیادہ فضائل ہوں گے، نماز پڑھنا، پھر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا، اس کے اور فضائل بڑھ جائیں گے۔ یہ بہت اہم عمل ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، ٹھیک ہے نا۔ انتظار کا کیا مطلب ہے بھائی؟ انتظار کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ایک نماز پڑھ لی ہے، اب ہمیں فوراً فکر ہے کہ مجھے اگلی بھی نماز پڑھنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھا رہے، اب بیٹھ گیا ایک نماز پڑھ لے کے مغرب تک یہیں بیٹھے، مغرب پڑھ کے عشاء تک یہیں بیٹھے، عشاء سے فجر تک یہیں بیٹھے، پورا 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھ رہے، دوسرے کام کیا بھی نہیں کر رہے، نہ ماں باپ کے حقوق، نہ بیوی بچوں کے حقوق، نہ کمانا۔ یہ مطلب نہیں ہے یہاں پر، چاہے جہاں رہے، کمانے میں ہے، گھر میں ہے، کہیں پر بھی ہے، ایک نماز پڑھنے کے بعد فوراً اس کو خیال ہے کہ اب دوسری نماز کا وقت آئے گا، مجھے دوسری نماز بھی پڑھنا ہے، اور دوسری نماز کو بھی وقت پر پڑھتا ہے اس فکر کے ساتھ میں۔ تو یہ انتظار اتنا بڑا عمل ہے کہ گناہ معاف، درجے بلند، پھر رباط والی فضیلت، سرحد پر ہمیشہ تعین چوکنا رہنے والی فضیلت، بڑے بڑے فضائل ہیں، یہ اہم اعمال ہیں۔ میں بھی محتاج ہوں، آپ سب محتاج ہیں، ہمارے دوست و احباب سب محتاج ہیں۔ تو دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو یہ جو قیمتی اعمال آج آئے ہیں کہ مشقتوں کے باوجود وضو کرنا، مساجد کی طرف زیادہ قدم بڑھانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے ان اعمال کے ساتھ میں مرتے دم تک جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔